وہ قانون بنایا تو ایک عیسائی سٹین جس کا نام تھا 85 سال کا بوڑھا جس کو جیل میں اپنی ضعیفی کی وجہ سے وہ پانی نہیں پی سکتا تھا, اس کو سٹرا ڈال کر پانی پینا پڑتا تھا, اس قانون کی وجہ سے جو جیل میں تھا نریندر مودی کی حکومت نے اور جیل کے ذمہ داروں نے اس 85 سال کے بوڑھے کو اپنا پانی پینے کے لیے سٹرا نہیں دیا تو جیل میں ہی مر گیا. بھیما کوریگاؤں میں UAPA کا استعمال ہوا, جیل میں ہے. CAA کے احتجاج کے بعد پچھلے 4.5 سال سے نوجوان بچے اور بچیاں جیل میں ہیں, ان کی بیل نہیں ہو رہی. مودی کی حکومت نے پارلیمنٹ میں پیش کیا ہے, یہ ہمارے آئین ہمارے کانسٹیٹیوشن کے خلاف ہے, یہ بھارت کے آئین سمویدھان کی دفعہ 14 کے خلاف ہے, دفعہ 25 اور 26 کے خلاف ہے. بل میں جو قانون بنانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں اس کے خلاف آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ نے یہ طے کیا کہ پورے ملک میں اس طرح کے اس بل کے خلاف احتجاجی جلسے کیے جائیں گے, عوام میں ایک شعور کو بیدار کیا جائے گا اور عوام کو یہ بتایا جائے گا کہ کیسے یہ جو بل مودی کی حکومت نے پارلیمنٹ میں پیش کیا ہے یہ ہمارے آئین ہمارے کانسٹیٹیوشن کے خلاف ہے, یہ بھارت کے آئین سمویدھان کی دفعہ 14 کے خلاف ہے, دفعہ 25 اور 26 کے خلاف ہے, اور یہ بھارت کی آئین میں جو ہم کو مذہبی آزادی دی گئی ہے اس کے بھی خلاف ہے. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, میں آپ کو اصل مدعے پہ آنے سے پہلے یہ بات آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ پچھلے 10 سال میں 2014 میں نریندر مودی اس ملک کے وزیر اعظم بنے, اور جیسے ہی وہ وزیر اعظم بنے انہوں نے ٹرپل طلاق کا ایک غلط قانون بنایا جس سے مسلم خواتین کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے بلکہ الٹا مسلم خواتین کا اس سے نقصان ہو رہا ہے. پھر نریندر مودی نے 2019 میں دوبارہ ان کو بھارت کی عوام نے وزیر اعظم بنایا تو انہیں پھر سے ٹرپل طلاق کے قانون کا بل لایا, اور اس کے بعد UAPA جس کو انگریزی میں کہتے ہیں ان لافل ایکٹیویٹیز پریونشن ایکٹ, اس قانون کو جس کو کانگریس نے بنایا تھا, پھر 2010 میں چدمبرم جو نریندر مودی کی حکومت نے وفد کے تعلق سے جو بل پارلیمنٹ میں پیش کیا اس کی ہم تمام کو مخالفت کے لیے, اور اس وقت بل میں جو قانون بنانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں اس کے خلاف آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ نے یہ طے کیا کہ پورے ملک میں اس طرح کے اس بل کے خلاف احتجاجی جلسے کیے جائیں گے, عوام میں ایک شعور کو بیدار کیا جائے گا اور عوام کو یہ بتایا جائے گا کہ کیسے یہ جو بل مودی کی حکومت نے پارلیمنٹ میں پیش کیا ہے یہ ہمارے آئین ہمارے کانسٹیٹیوشن کے خلاف ہے, یہ بھارت کے آئین سمویدھان کی دفعہ 14 کے خلاف ہے, دفعہ 25 اور 26 کے خلاف ہے, اور یہ بھارت کی آئین میں جو ہم کو مذہبی آزادی دی گئی ہے اس کے بھی خلاف ہے. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, میں آپ کو اصل مدعے پہ آنے سے پہلے یہ بات آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ پچھلے 10 سال میں 2014 میں نریندر مودی اس ملک کے وزیر اعظم بنے, اور جیسے ہی وہ وزیر اعظم بنے انہوں نے ٹرپل طلاق کا ایک غلط قانون بنایا جس سے مسلم خواتین کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے بلکہ الٹا مسلم خواتین کا اس سے نقصان ہو رہا ہے. پھر نریندر مودی نے 2019 میں دوبارہ ان کو بھارت کی عوام نے وزیر اعظم بنایا تو انہیں پھر سے ٹرپل طلاق کے قانون کا بل لایا,
اور اس کے بعد UAPA جس کو انگریزی میں کہتے ہیں انلافل ایکٹیویٹیز پریونشن ایکٹ، اس قانون کو جس کو کانگریس نے بنایا تھا، پھر 2010 میں چدمبرم ہوم منسٹر تھے، اس کو اور سخت کیا، اور 2019 جولائی میں نریندر مودی نے اس قانون میں اتنی ترمیم کر دی کہ جو کوئی بھی اس قانون میں گرفتار ہوتا ہے سب سے زیادہ اس میں مسلمان، دلت، آدیواسی اور انٹلیکچوئل لوگ ہوتے ہیں۔ اور اس قانون کو جب بنایا جا رہا تھا میں نے پرزور طریقے سے اس قانون کی مخالفت کی۔ اب اس قانون کے ذریعے آج دلی میں جو گڑبڑ ہوئی تھی CAA کے احتجاج کے بعد، پچھلے 4.5 سال سے نوجوان بچے اور بچیاں جیل میں ہیں، ان کی بیل نہیں ہو رہی ہے۔ وہ قانون بنایا تو ایک عیسائی سٹین جس کا نام تھا 85 سال کا بوڑھا، جس کو جیل میں اپنی ضعیفی کی وجہ سے وہ پانی نہیں پی سکتا تھا، اس کو سٹرا ڈال کر پانی پینا پڑتا تھا، اس قانون کی وجہ سے جو جیل میں تھا، نریندر مودی کی حکومت نے اور جیل کے ذمہ داروں نے اس 85 سال کے بوڑھے کو اپنا پانی پینے کے لیے سٹرا نہیں دیا تو جیل میں ہی مر گیا۔ بھیما کورے گاؤں میں UAPA کا استعمال ہوا، جیل میں ہے۔ پھر نریندر مودی نے CAA کا قانون بنایا، اور وہ قانون بنا کر صرف مسلمانوں کو اس میں شامل نہیں کیا، بولا یہ گیا تھا کہ بہانہ یہ بنایا گیا تھا کہ ہمارے جو ہندو بھائی افغانستان، پاکستان اور بنگلہ دیش میں ہے، ان کو جب بھارت آتے ہیں تو ان کو سٹیزنشپ دیا جائے گا۔ بھارت کی عوام کو جھوٹ بولا گیا کہ کوئی قانون نہیں ہے، ہندو، عیسائی، سکھ جو بنگلہ دیش، پاکستان، بنگلہ دیش کے، ان کو بھارت کی سٹیزنشپ نہیں دی جا سکتی، یہ جھوٹ پھیلایا گیا تھا، جبکہ قانون تھا۔ مگر مقصد کیا تھا CAA کا کہ جب CAA کا قانون بنے گا تو NPR اور NRC کے ذریعے بھارت کے مسلمانوں کو انہی کے ملک میں ان کو سٹیزنشپ سے، شہریت سے، اس سے ان کو چھین لیا جائے۔ اس کی مثال میں نے دیا، آج بھی دے رہا ہوں۔ آسام میں سپریم کورٹ کے ماتحت NRC ہوا، اس میں 20 لاکھ لوگوں کے نام نہیں آئے، جس میں 2 یا 3 لاکھ کے قریب مسلمانوں کے نام نہیں آئے۔ ان 2 لاکھ مسلمانوں کے تعلق سے کہا جا رہا ہے کہ ان کو فارنرز ٹریبیونل کے پاس جا کر اپنی بھارت کی ناگرکتا یا شہریت کو ثابت کرنا پڑے گا، اور دوسرے جو نان مسلم ہیں ان کو CAA سے ہم شہریت دے دیں گے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، آسام کا مکھیہ منتری کہہ رہا ہے۔ ٹرپل طلاق کا قانون، CAA کا قانون، UAPA کا قانون، یہ نریندر مودی کی حکومت نے بنایا۔ اب یہ قانون بنانے جا رہے ہیں وقف کا۔ یہ وقف کو مضبوط بنانے کے لیے نہیں، اگر پوری دنیا میں اگر کوئی جھوٹوں کا سردار ہے تو اس کا نام نریندر مودی۔ تو اس کو سمجھنا پڑے گا۔ پھر نریندر مودی نے کہا تھا اپنی اس حالیہ پارلیمنٹ کے الیکشن میں، کیا کہا تھا کہ ہماری بیٹیاں، ہماری مائیں زیادہ بچے پیدا کرتی ہیں، ہمارے ہندو بہنوں کے گلوں سے منگل سوتر چھین کر ہم کو دیا جائے گا، بھینسوں کو ہمارے ہندو بھائیوں سے چھین کر مسلمانوں کو دیا جائے گا۔ یہ مودی نے کہا تھا راجستھان میں اپنے بھاشن میں، اور اب حکومت ان کی بن کے 100 دن بھی نہیں ہوئے، آپ نے وقف کا قانون لا لیا۔ 100 دن بھی نہیں ہوئے۔ سب سے بڑا مدعا اس ملک میں بے روزگاری کا ہے، چاہے ہندو ہو، مسلمان ہو، عیسائی ہو، دلت ہو، آدیواسی ہو، اپر کاسٹ ہندو ہو، کوئی بھی ہو، وہ نوجوان کے پاس روزگار نہیں ہے، وہ روزگار کے لیے تڑپ رہا ہے، مگر نریندر مودی کو اس کی فکر نہیں ہے۔ کسان خودکشی کر رہے ہیں، دھرنا دے رہے ہیں دلی کے بارڈر پر کہ MSP ملنا چاہیے، مودی کو اس کی فکر نہیں ہے۔ چین ہماری 2000 اسکوائر کلومیٹر زمین پر قبضہ کر کے بیٹھ گیا، نریندر مودی کہہ رہے کہ میں اور چینی انجینئروں کو بھارت میں آنے کا ویزا دوں گا، اور تم پیسہ انویسٹ کرو بھارت میں۔